چلیں چلیں انشاءاللہ آپ اگر آتی رہیں گی اور کرتی رہیں گی تلاوت اچھی تو پھر انشاءاللہ تو میں سیکھ میں تو لوں نہیں گی نا. نکالوں گی نا. ہاں انشاءاللہ میں ہاں کیوں نکالوں گی کسی کو بھی, میں کون ہوتی ہوں. اور جو آتا رہے گا, جو شوق ظاہر کرے گا اللہ کی کتاب پڑھنے کا, وہ ضرور آئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مد بدل ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا. کون اس کو ریوائز کرے گا مد بدل کے بارے میں؟ کیا ہے مد بدل؟ کوئی بتائے گا مد بدل کیا ہے؟ ٹیچر میں کروں تھوڑا سا سمجھ آیا تھا جو. جی جی بتائیے. جی ٹیچر, جو ہوتی ہے مد, ہم جو مد بر سبب حمزہ کرتے ہیں وہ 3 طرح کی ہے. ایک تو وہ جو کہ حروف مدیہ کے بعد آئے, اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل واجب کہتے ہیں. جب وہ دوسرے کلمے میں مد کے بعد آئے تو اسے مد منفصل جائز کہتے ہیں. مد بدل وہ ہے جس میں جو مد حروف مد سے پہلے حمزہ آ جائے تو اس کو ہم مد بدل کہتے ہیں. اور اس کی جو ہے ویسے تو 2 یعنی کہ حرکات اس کی ہے, لیکن اس کو کچھ لوگ 6 کاؤنٹ تک بھی لمبا کرتے ہیں. تو اس کا جو مطلب خصوصی روایات میں, روایت حفظ کے علاوہ جی دوسرے روایات میں, تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ مد بدل کا جائز حکم ہم کیا بتاتے ہیں؟ جائز. جائز ہے. جی جی. اور ٹیچر اس کا یہ ہے کہ جو ہے مصحف عثمانی, اس میں یعنی کہ یہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن جو ہمارے جو مصحف ہے ان میں یہ کھری کے ساتھ شو کی جاتی ہے. تو جو آپ نے بتایا تھا وہ یہ کہ جو اس کی اصل حالت ہے نا وہ ایسی تھی کہ 2 جو تھے پہلے حمزہ تھے. آدمہ کی آپ نے مثال دی تھی کہ پہلا تھا متحرک, دوسرا تھا ساکن, اور پھر آدمہ دال اور میم تھا. تو وہ جو ہم نے چینج کیا اس کو, تو ہم یہ پہلے آدمہ تھا تو ہم نے اس کو آدمہ کر دیا. جو ساکن کی حرکت تھی وہ ہم نے جو پہلے والے حمزہ کی حرکت ہوتی ہے اس میں بدل دیتے ہیں, تو وہ بن جاتا ہے آدمہ. تو اس یہ کے مطابق ہاں جی, ہم یعنی ساکن لیٹر کو, ساکن اس کے حمزہ کو پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مدہ میں بدل دیتے ہیں. جی حرف مدہ یعنی الف مدہ بن گیا یہ نا. جی. اور اس بدل کو کہتے ہیں مد بدل. اور اس کی ایک اور قسم نے بڑی تھی, وہ تھی شبیہ بالبدل. وہ بھی یہی مد ہے, لیکن اس کا کیا ہے کہ وہ ورڈ کے اندر ہوتی ہے اور اس میں ہم بدلتے نہیں, وہ اپنی ویسی ہی حالت پہ ہوتی ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں شبیہ بالبدل, کیونکہ ہمیں حمزہ بدل ہی نہیں پڑی, وہ ویسے ہی تھی. جیسے اس کی مثال تھی یشاؤنا, یعنی کہ وہ مثال اس میں آلریڈی ہم یعنی کہ واو مدیہ سے پہلے, واو ساکن سے پہلے حمزہ تھی, تو ہم نے اس کو بدلا نہیں, تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں شبیہ بالبدل. لیکن وہ حمزہ جو ہم بدلتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مد اصلی. مد بدل اصلی, مد اصلی نہیں, مد بدل اصلی. یعنی مد بدل کی 2 اقسام ہیں, ایک مد بدل اصلی ہے, یہ کیا ہے؟ شبیہ بالبدل ہے. مد بدل اصلی کس کو کہیں گے؟ جس میں اوریجنلی 2 حمزہ تھے, پہلا حمزہ ساکن تھا, پہلا حمزہ متحرک تھا اور دوسرا حمزہ ساکن تھا. تو کیا کیا گیا کہ جو دوسرا ساکن حمزہ تھا اس کو پہلے حمزہ کے حرکت کے مطابق حروف مدہ میں چینج کر دیا. یعنی کہ اگر پہلا حمزے پہ فتحہ تھی تو حروف مدہ الف میں چینج ہو جائے گا, اگر پہلا حمزہ پہ کسرہ ہوگی تو حروف مدہ یا میں چینج ہو جائے گا. اس کی مثال ہماری یا کی بھی کون سی تھی؟ ایمانن. اس میں کیا تھا؟ حمزہ پہلا کے نیچے کسرہ تھی, دوسرا حمزہ جو تھا وہ ساکن تھا, اور ایمانا, تو دوسرے حمزہ کو کس میں چینج کر دیا گیا؟ دوسرے حمزہ کو یا میں چینج کر دیا گیا, یا مدہ میں, ایمانن بن گیا وہ. ٹھیک ہے, ایمانن. اور جیسے اگر ہم تیسری دیکھیں واو مدہ کی مثال, کہ تو تھا, جی حمزہ پہ پیش تھی, اور دوسرا جو حمزہ تھا وہ ساکن تھا, ایسے تھا او اور تو کیا کیا گیا؟ دوسرے حمزہ کو واو مدہ میں چینج کر دیا گیا, تو کیا بن گیا؟ یہ او تو. ٹھیک ہے, یہ مد بدل اصلی ہے. اور شبیہ بالبدل کیا ہے؟ اس میں ہم چینجنگ نہیں کرتے, اس میں جو حرف مدہ ہوتا ہے وہ اپنا اوریجنل حرف مدہ ہوتا ہے, اس کو حمزہ سے بدلا نہیں گیا ہوتا. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی کیا پہچان تھی شبیہ بالبدل کی؟ کہ وہ ورڈ کے شروع میں کبھی بھی نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ درمیان میں ہوگا. ٹھیک ہے, جبکہ مد بدل اصلی جو ہے ہمیشہ ورڈ کے شروع میں ہوگا. دونوں کو اگر ہم پہچاننا چاہیں, جیسے شیشاؤنا اور قرآنا, قرآن میں بھی کیا ہے؟ آ جو ہے حمزہ زبر الف آ, یہ ہے شبیہ بالبدل, یعنی مد بدل ہی ہے, یعنی حمزہ پہلے ہے حرف مدہ بعد میں ہے. اور لیکن کیا ہے یہ شبیہ بالبدل کیوں ہے؟ کیونکہ
اس کا الف مدہ اوریجنل الف مدہ ہی ہے، حمزہ سے چینج نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہم نے دو قسمیں جو تھی اس کی پڑھی تھی۔ اور ایک اور بات جو شبیہ بالبدل کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ شبیہ بالبدل جو ہے نا ہمیشہ وصلن جو ہے نا وہ شبیہ بالبدل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پہ وقف کر دیں اس ورڈ پہ، جیسے ہم اس کو وصل کرتے ہیں نا یشاؤون، تب یہ مد بدل ہم اس کو کہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس پہ وقف کر دیتے ہیں یشاؤون تو کون سی مد بن جاتی ہے؟ ٹیچر مد عارض للسکون۔ بالکل، تو مد چینج ہو کے وہ مد عارض سکون بن جاتی ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ شبیہ بالبدل ہمیشہ وصلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وقفن یہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ وصلن اور وقفن بھی ہم دیکھیں گے۔ اگر اب کیا ہے، آج ہم نے کیا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ اس کی سچویشن بھی پڑھی تھی، وہ ہم بس تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ سچویشن ہم نے کیا دو حالات پڑھے تھے اس کے، یاد ہے آپ کو کہ دو ہم نے حالات پڑھے تھے ٹوٹل اس کے جو ہے نا وہ کیا ہیں، چار حالات ہیں۔ دو ہم نے حالات پڑھے تھے، کون کون سے؟ پہلی حالت اس کی کیا تھی؟ ثابت، یعنی کہ مد بدل جو ہے وصلن بھی ثابت ہے اور وقفن بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ کب سچویشن کب ہوتی ہے؟ جب وقفن بھی پڑھی جائے اور وصلن بھی پڑھی جائے، جب یہ شروع میں ہو یا بالکل لاسٹ پہ نہ ہو۔ جیسے یشاؤنا جو ہے وہ کیا ہے، سیکنڈ لاسٹ اس کا مد جو تھی وہ مد بدل تھی، اس وجہ سے یہ چینج ہو گئی۔ تو اس کی پوزیشن ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وقف کرتے ہوئے یہ سیکنڈ لاسٹ نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ وقفن بھی ثابت رہتی ہے۔ اس کی مثال ہم نے کون سی دیکھی تھی، کوئی بتائے گا؟ ٹیچر وہ مسئولہ آپ نے بتائی تھی۔ مسئولہ، اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے مسئولہ یہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئولہ اس کا یعنی اس کے سٹاپ ہونے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ اسی طرح ہماری ایک اور مثال تھی ایلافہم، یعنی اس کے وقف کرنے سے وہ اتنی دور ہے کہ اس کے اس مد بدل پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو یہ وصلن بھی ثابت رہتی ہے اور وقفن بھی ثابت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک سچویشن یہ ہے۔ سیکنڈ سچویشن اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ وصلن تو ثابت رہتی ہے لیکن وقفن نہیں، جیسے کہ ہماری اوپر ہم نے مثالیں دیکھی ہیں۔ کیا کہیں گے اس کو؟ ثابت وصلن لا وقفن، یعنی وقف کی صورت میں ثابت نہیں رہتی۔ جیسے کہ کون سی مثال اس میں رکھیں گے؟ یشاؤون یا قرآن۔ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ وصلن پڑھتے ہیں تو مد بدل بن رہی ہے، یشاؤون قرآن یہ مد بدل ہے۔ لیکن اگر ہم اس پہ وقف کر دیتے ہیں یشاؤون قرآن، تو یہ مد بدل کی بجائے مد عارض سکون بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وصلن تو ثابت ہے یہ، لیکن وقفن ثابت نہیں ہے، وقفن یہ ختم ہو جاتی ہے جب وقف کرتے ہیں اس ورڈ کے اوپر۔ آج ہم تھرڈ سچویشن اور فورتھ دیکھیں گے، دو سچویشن دیکھیں گے۔ تیسری اس کی سچویشن کیا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، وصل میں یہ مد بدل بنتی ہے، جبکہ وقف میں نہیں، اچھا یہ اوپر والے میں ہے، اس میں کیا ہے کہ ثابت وقفن، یعنی اس سیکنڈ والے کا الٹا، یہ ثابت وقفن لا وصل، اوپر کیا تھا؟ ثابت وصلن لا وقفن، یعنی وصل میں پڑھی جا رہی تھی لیکن وقف میں نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ اب کون سی ہے کہ ثابت وقفن لا وصلن، کے وقف میں پڑھی جائے گی لیکن وصل میں نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ کون سی ہوگی؟ یہ ایسی مد بدل ہوگی جو کہ دو ورڈز کے درمیان میں آ رہی ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھیں رأى الشمس، رأى الشمس، یعنی ایک یعنی حرف جو مد بدل ہے وہ ایک ورڈ کے اینڈ پہ آ رہی ہو اور نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ بھی اس کا ساکن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مد بدل کا جو حرف مدہ ہے ایک ساکن یہ آ جائے اور اگلے ورڈ کا شروع بھی ایک ساکن سے ہو رہا ہو۔ الشمس میں شین جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مشدد شین ہے، تو پہلا جو شین ہوگا وہ ساکن ہوگا، دوسرا متحرک ہوگا، یعنی دو جو ہیں ساکن اکٹھے ہو رہے ہوں، انہیں کہتے ہیں التقاء ساکن، نہیں دو ساکن اکٹھے مل رہے ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسا ورڈ پڑھنے کی صورت میں جب ہم وصل کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے ہم؟ رأى الشمس، جو الف مدہ ہے اس کا جو مد بدل کا الف ہے، یعنی مد بدل ٹو کاؤنٹ جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی، یعنی وصل میں یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس ورڈ پہ وقف کرتے ہیں، جیسے کہ اس پہ ہم وقف کریں تو کیا بنے گا؟ رأى آ ای او، یہ مد بدل ہے۔ تو رأى جو ہے یہ مد بدل وقف میں تو ثابت ہے لیکن وصل میں یہ ثابت نہیں ہے، وصل میں یہ نہیں پڑھی جاتی۔ وصل میں کیا بن جاتا ہے؟ رأى الشمس، اور وقف میں رأى، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچویشن کب بنے گی؟ جب مد بدل ایک ورڈ کے اینڈ پہ ہو اور اگلا دوسرا جو ورڈ ہے وہ بھی ساکن سے شروع ہو رہا ہو،
تب کیا ہوگا؟ التقاء साकिनैन का रूल होता है। इस रूल में क्या होता है, हरफ मद्दा को हम नहीं पढ़ते, यानी ये मद्द बदल इसमें ड्रॉप हो जाती है। इसकी एक और मिसाल देखते हैं। इसकी एक मिसाल है वजाऊ, वजाऊ। अब यहाँ पे ऊ जो है ये मद्द बदल थी, अबाहु, वजाऊ अबाहु। अब जब हमने मिला के पढ़ी तो बन गई वजाऊ अबाहु। अब ये क्या बनी थी, वसलन क्या बन रही थी, मुझे बताएगा कोई? टीचर ये मध्य मध्य मुनफसिल जायज बन रही थी। हम जब वसल कर रहे हैं तो ये मध्य बदल तो ना रह गई ना। वजाऊ अबाहुम, 2 काउंट्स तो नहीं हम इसको पढ़ रहे, हम इसको 4 काउंट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि वसल में ये साबित नहीं रहेगी। मध्य बदल खत्म हो जाएगी, मध्य बदल जो है मध्य मुनफसिल में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस वर्ड पे वक्फ करें तो फिर क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ के बताइए। टीचर वजाऊ, 2 काउंट्स। यानी कि 2 काउंट्स हो जाएगी और तो फिर आबाहुम क्या हुआ? अलहदा अलहदा हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या होगा, यानी कि ये वक्फ में मध्य बदल बन जाएगी, लेकिन वसल में ये मध्य मुनफसिल बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, साबित वक्फन ला वसलन, यानी वक्फ में ये साबित है लेकिन वसल में ये साबित नहीं है। फिर इसकी एक और सिचुएशन हो सकती है, कौन सी, मैम ये जी इस सिचुएशन पे अपने ध्यान। आपने दो जगह मद का निशान लगाया, तो ये किस लिए? किस पे? जा पे भी मद का है और ऊ पे भी मद का निशान है ना। लेकिन जा कौन सी मद है बताइए? जा, ये मद मुनफसिल हो गई ना। हाँ, वजा जा नहीं ऊ एक नहीं, वर्ड है। मध्य मुتصل है मैडम। मुद्दे मुंतसिल हो गई। हाँ, ये मध्य मुत्तसिल है जा पे, और ऊ पे अगर हम वसल कर रहे हैं तो मध्य मुनफसिल बन रही है, अगर वक्फ कर रहे हैं तो मध्य बदल बन रही है। अच्छा, ठीक है। इसकी एक ये दो सिचुएशन क्या हो सकती मुद्दात है, इकट्ठी हैं। ये दो मदाद, दो बल्कि 3 मदाद इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन जो मध्य बदल और मुनफसिल है वो एक ही हरूफ मद्दा पे चूंकि इकट्ठी हो रही है ना, इसी हरूफ मद्दा को हम वक्फ करेंगे तो मध्य बदल बन जाएगी, इसी हरूफ मद्दा को हम आगे मिला के पढ़ेंगे तो जो एक ही हरूफ मद्दा पे जब 2 मदूद बन रही हों तो दोनों में से हम वो यूज करते हैं जो स्ट्रांग होती है। इंशाल्लाह वो आगे पढ़ेंगे कि कौन सी मद स्ट्रांग है कौन सी वीक है। तो इन दोनों में से, मुनफसिल में से और मध्य बदल में से, मुनफसिल जो है वो स्ट्रांग थी तो उसको हमने पढ़ लिया, मध्य बदल खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, माअन में क्या है, माअन इसमें इसकी क्या सिचुएशन बनती है, इसको हम जब मिला के पढ़ते हैं, वसल करते हैं, तो आगे जाहिर है कोई तनवीन है, आगे कोई ना कोई रूल लग रहा होगा, माअन आगे, तब तो कोई मद नहीं बनती। लेकिन जब माअन पे हम वक्फ करते हैं, हम कैसे वक्फ करते हैं इस पे मा बताइए? आ, मा आ, ठीक है। आ की जो साउंड आ रही है वो क्या है, हमजा जबर अलिफ आ, ये फिर क्या बन गया, मद्दे बदल, यानी कि हरफ मद्दा से पहले हमजा आ गया तो ये मद्दे बदल, यानी कि ये कौन सी, मा अन पे जब हम वसल करेंगे तो मद्दे बदल नहीं रहेगी, मद्दे बदल नहीं होगी। लेकिन अगर हम जो है मा अन पे वक्फ करते हैं, ये 2 जबर वाली तनवीन, ऐसी तनवीन जिसके एंड पे हमजा था, जब हम उस पर वक्फ करते हैं तो फिर क्या होता है, वहां मद्दे बदल, यानी ये क्या हुआ, साबित वक्फन। इस सिचुएशन में भी सेम यही, कि वक्फ करते हुए साबित है लेकिन वसल करते हुए साबित नहीं। वक्फ करते हुए मा आ जो है ये मद्दे बदल है, लेकिन वसल तो करेंगे तो मैम नून तनवीन जी। ये तो फिर हमजा एंड पे भी आ सकता है ना, इसका यही हाँ जी, मतलब हमजा हुआ ना एंड कि पे ही मद्दे होगा बदल तो तभी, ऐसे यानी तो कि हमने जैसे, पढ़ा ना, हमजा शुरू में आता है हरफ के, नहीं उसके नहीं, लफ्ज के। हरूफे मद्दा से तो देखिए, हरूफे मद्दा से तो पहले ही है। बात यह है कि मद बदल कब बनती है, कि जब हरूफ मद्दा से पहले हमजा हो, खा वो शुरू में हो, खा वो दरमियान अच्छा में हो, खा वो एंड में हो, यानी ये जो है हमजा जबर अच्छा अलिफ आ, हमजा पेश वाओ ऊ, हमजा जेर या अच्छा ई, अच्छा, ये मद बदल है ना। जी ये तो जी। कहीं पे भी आ सकता है, जब ये सिचुएशन कहीं पे भी आ जाती है तो हम उसको मद बदल कहते हैं। इसी तरह अस्समाअन, अस्समाअन को जब हम वसल करेंगे तो मद बदल नहीं हमें कहीं नजर आ रही है, अस्समाअन आगे जो भी पढ़ा जा रहा है। लेकिन जब हम इस पे वक्फ करेंगे तो क्या होगा, अस्समा आ जो है आवाज हमारी जो आ रही है वो किसकी आ रही है, मद बदल की। बेशक अलिफ जो है हमें लिखने में नजर नहीं भी आ रहा, पढ़ने में हमें जो आ की साउंड आ रही है, हमजा जबर अलिफ आ, ये मद बदल की साउंड आ रही है, अस्समा आ।
تو میم یہ ٹھیک ہے، مد العوض بھی نہیں بن جائے گی؟ حمزہ دو زبر ان جب ہم دو بالکل زبر کو بالکل نہیں، الف مدیہ میں چینج بالکل کیا تو اچھا مد العوض بن جائے گی، بالکل۔ ہاں بالکل مد العوض، اس کو مد العوض بھی کہتے ہیں، یعنی اصل میں تو یہ جی مد العوض بھی ہے، لیکن مد العوض بن کے کون کیا بن گیا ساتھ؟ مد بدل بھی بن گئی، مد دونوں مدود اس میں ال ہوتے جی ہیں۔ مد اس کو جی کہا جی جاتا ہے، عربی میں اس کی ایک ٹرم ہے، وہ آپ کو اگر یاد ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو اس اوکے، اس کو کہا جاتا ہے مد بدل، یعنی کہ جو تنوین ایسی ہو جو کہ چینج عوض، یعنی کہ مطلب عوض بن کے مد بدل بن جائے، اسے کہتے ہیں مد بدل ناشئن اچھا، جو آپ پڑھ عن رہے ہوتے ہیں نا، یہ مد والا العوض، لفظ۔ مد بدل ناشئن مد العوض، یعنی کہ مد بدل بن کے ساتھ یہ مد العوض بھی بن رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناشین کا آئے سمجھ میں آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ دو یعنی کہ مدود اکٹھی، تو ہم بعض جگہ پہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دو مدود کو ہم اکٹھا ظاہر نہیں کرتے، جو ویک ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں، جو اسٹرانگ ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مدود کا ذکر کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ اگر ہم کریں نا تو یہاں آپ مد العوض بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسپیشل آپ سے پوچھے مد بدل کے بارے میں کہ اس السماءن میں مد بدل کہاں پہ ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وقف کی صورت میں یہ مد بدل بھی بنتی ہے، مد العوض بن کے یہ مد بدل بھی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تیسری سچویشن تھی، یہ تیسری سچویشن دھیان سے اب آپ نے دیکھنی ہے کہ ثابت وقفن لا وصلن، ایک تو یہ کہ جب ایک کیا ہو ورڈ کے اینڈ پہ مد بدل بن رہی ہو اور اگلا ورڈ ساکن ہو، تو تب کیا ہوتا ہے؟ وصلن یہ ڈراپ ہو جاتی ہے اور وقفن یہ پڑھی جاتی ہے، جس کی مثال رأى الشمس اور وجاءوا اباہم، وجاءوا اباہم میں کیا ہوا کہ مد بدل جو تھی جب ہم نے وقف کیا تو مد بدل، لیکن جب ہم نے وصل کیا تو مد منفصل۔ ٹھیک ہے، یہ دو اس کی مثالیں ہیں۔ تیسری اس کی مثال کیا تھی؟ جو تنوین ایسا حمزہ لاسٹ والا حمزہ ہو جو اس کے اوپر تنوین ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو ما آ، تو یہ مد العوض بھی بن رہی ہے اور ساتھ میں مد بدل بھی بن رہی ہے، اور یہ کیا ہے؟ وقفاً مد بدل بن رہی ہے، مثلاً یہ مد بدل نہیں رہے گی۔ یہ تھوڑا سا ٹاپک، یہ جو ہے نا تھرڈ پوائنٹ، یہ آپ لوگوں نے اچھا سا سمجھ کے تو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تبھی آپ کو اس لیے میں نے لمبا نہیں کروایا، ایک یہ پوائنٹ اور ایک چوتھا پوائنٹ، چلے چوتھا بلکہ میں اگلی دفعہ کرواؤں گی، ایک ہی پوائنٹ آپ نائس کیجیے پوائنٹ، جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اس کو کیجیے، اس کو تھرڈ کو کہ ثابت وقفن لا وصلن، یہ پوائنٹ آپ نے میں نے اگلی دفعہ سننا ہے کہ اس کی آپ کو کیا سمجھ آئی، ٹھیک ہے، کب یہ وقف کی صورت میں کیوں یہ ثابت رہتی ہے مد بدل، اور وصل کی صورت میں یہ کیوں ڈراپ ہو جاتی ہے، یہ آپ کو ریزن پتا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے میں اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھا سا آپ لوگوں نے جو ہے نا بار بار جب تک اپنے نوٹس نہیں بنائیں گے نا آپ لوگ، تب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کی ایگزامپلس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر آپ کو اس کی انشاءاللہ سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگلی جو دو سورہ ہیں، سورۃ الجن اور اس سے پچھلے کون سی سورہ تھی؟ سورہ نوح، معرج، نوح سے کا ہاں نوح سورہ سے نوح، سورہ نوح اور سورۃ گروپ میں بھی آپ ڈال دیجئے کہ سورہ نوح اور سورہ جن جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ لیسن سنا جائے گا، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔